آپ میرے جتنے مرضی خطاب اٹھا کے دیکھ لیں، جو مرضی، میں صرف اللہ کا ذکر کرتا ہوں، اللہ کے سوا میں نہیں کسی کا ذکر کرتا۔ اگر آپ سمجھ گئے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھے تو میں سمجھا دیتا ہوں۔ اللہ کی قسم مجھے، میں صرف اللہ کا ذکر کرتا ہوں، اللہ کے سوا میں کسی کا ذکر نہیں کرتا۔ اور میں آپ کو بھی یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ بھی صرف اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کے سوا کسی کا ذکر زیادہ نہیں کرنا۔ اللہ کا زیادہ ذکر ہم کرتے ہیں، اللہ کے سوا ہم کسی کا زیادہ ذکر نہیں کرتے۔ ایک محترم مجھے کہنے لگے کہ جی آپ قرآن میں تو یہ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کا زیادہ ذکر کرو، آپ نبی کا زیادہ ذکر کرتے ہیں، تو یہ تو الٹ ہو گیا۔ تو جواب کیا دیں گے؟ کیا جواب ہے اس کا؟ قرآن تو فرما رہا ہے اللہ کا زیادہ ذکر کرو، آپ نبی 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 نبی، آپ نبی پاک کا زیادہ ذکر کرتے ہو، یہ آپ نے کیا کر رکھا ہے؟ قرآن تو یہ فرما رہا ہے۔ تو جواب دے دوں میں آپ کو پھر؟ اب جواب سنیے۔ کچھ لوگ سوال سن کے حیران ہو جاتے ہیں، سوال ایسا ہے نا، اب جواب سن کے سارے ہی حیران ہو جائیں گے۔ ہاں، بات یہ ہے نا، کسی پوچھنے والے سے پوچھا جائے نا، جس کو پتہ ہے اس سے پوچھا جائے، جس کو بیچارے کو پتہ نہیں اس سے کوئی پوچھے گا، اس نے کیا جواب دینا ہے؟ دیکھیں، جو جواب میں نے دیا وہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں، اور یہ بڑی اہم بات ہے، ذہنوں میں آ جاتی ہے کہ جی اللہ کا ذکر کرنے کا زیادہ حکم ہے، ہم نبی کا زیادہ ذکر کرتے ہیں، اہل بیت کا زیادہ ذکر کرتے ہیں، صحابہ کرام کا زیادہ ذکر کر رہے ہیں، اولیاء اللہ کا بڑا ذکر کر رہے ہیں، تو اللہ تو فرما رہا ہے میرا زیادہ ذکر کرو، ہم نبی پاک کا زیادہ ذکر کر رہے ہیں۔ تو جواب سنیں بھائی، یاد رکھو نبی کا ذکر ہی تو اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کیڑا ذکر کرتا ہے؟ اللہ 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 یہ ذکر کرتا ہے، اللہ اللہ اللہ۔ جاؤ اٹھاؤ کتابیں، ساری کتابیں اٹھاؤ نا، اٹھا کے دیکھنا، میں دلیل پیش کر رہا ہوں، غلام مصطفیٰ پیش کر رہا ہوں، بڑی عاجزی اور انکساری سے پیش کر رہا ہوں۔ ہاں ذرا چیک کرو، اللہ کا ذکر، یہ اللہ 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 کا ذکر ہے، خود اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ یہ ذکر نہیں کرتا، اللہ 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 یہ تسبیح گیڑتا ہے، اللہ یہ تسبیح کرتا ہے، اللہ 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 اللہ، یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ بات ٹھیک ہے، خود اللہ یہ ذکر نہیں کرتا۔ نوٹ کریں بات کو، خود اللہ یہ ذکر نہیں کرتا بھائی، بڑی عجیب بات ہے جی۔ پھر اللہ کون سا ذکر کرتا ہے؟ اللہ کون سا ذکر کرتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں تو صرف اپنے یار کا ہی ذکر کرتا ہوں۔ اور یہ قرآن میں ہے، یہ قرآن کی بات ہے۔ ہم تو اول ترجیح اور اول بات ہی قرآن سے کرتے ہیں تاکہ کوئی شک نہ رہے، کوئی شک نہ رہے، کسی کا کوئی اعتراض نہ رہے۔ بھائی اللہ 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 کا ذکر ہے، اللہ کا اپنا ذکر نہیں ہے، اللہ یہ ذکر نہیں کرتا۔ اللہ کون سا ذکر کرتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں محفل لگا کر سب کو بلا کر اپنے محبوب پر خود بھی درود بھیجتا ہوں، انہیں بھی درود کا کہتا ہوں۔ یہ ہے اللہ کا ذکر۔ ایک تو یہ جواب یاد رکھ لیں، دوسرا ایک اور سادہ سا جواب بھی آپ کو دے دیتا ہوں، تھوڑا اور آسان جواب، کہ جی اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا ذکر کرو، جی اللہ کا ذکر کرو، نبی کا ذکر کیوں کر رہے ہو؟ ولیوں کا ذکر کیوں کر رہے ہو؟ مولا علی کا ذکر کیوں کر رہے ہو؟ اولیاء اللہ کا ذکر کیوں کر رہے ہو؟ اس کا بھی آپ ایک اور جواب سنیں۔ جب اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال آ جائے تو اس کا جواب یہ ہے، اللہ کا ذکر کرو، اللہ جن کا ذکر کرتا ہے ان کا ذکر کس نے کرنا ہے؟ اللہ پاک جن کا ذکر کرتا ہے ان کا ذکر کس نے کرنا ہے؟
وہ بھی تو ہم نہیں کرنا ہے نا. یہ قرآن اللہ کا ذکر ہے, قرآن اللہ کا ذکر ہے. اور آپ دیکھیں اس قرآن میں کتنے ذکر ہیں, سارا قرآن اللہ کا ذکر ہے. اور اس سارے قرآن میں جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو اس قرآن میں نبی پاک کا ذکر نظر آئے گا, اس قرآن میں نبیوں کا ذکر نظر آئے گا, اس قرآن میں اہل بیت کا ذکر نظر آئے گا, اس قرآن میں صحابہ کرام کا ذکر نظر آئے گا, اس قرآن میں اولیاء کرام کا ذکر نظر آئے گا, اس قرآن میں ماضی کا ذکر نظر آئے گا, اس قرآن میں حال کا ذکر نظر آئے گا, اس قرآن میں مستقبل کا ذکر نظر آئے گا. ہے سارا ہی اللہ کا ذکر, ہے سارا ہی اللہ کا ذکر. تو ان باتوں کو سمجھیں, ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ماننے کی ضرورت ہے. تو اللہ فرماتا ہے میرا زیادہ ذکر کیا کرو, کم نہ کیا کرو. تو ہمیں اللہ کا زیادہ ذکر کرنا چاہیے, صبح بھی کریں شام بھی کریں. خوش نصیب ہے وہ شخص, خوش نصیب ہے وہ اولاد, خوش نصیب ہے وہ باپ, خوش نصیب ہے وہ ماں جس کا بیٹا صبح صبح اٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے. اور وہ ماں باپ بڑے خوش نصیب ہیں, وہ گھر جنتی گھر ہے جس گھر میں صبح و شام قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے, جس گھر میں صبح و شام قرآن کی بات کی جاتی ہے, صاحب قرآن کی بات کی جاتی ہے. وہ گھر جنتی گھر ہے. وہ جو جنت آپ نے سن رکھی ہے, وہ جو جنتی گھر ہے نا, وہ اگر آپ نے زمین پہ جنتی گھر دیکھنے ہو تو اس کا بھی طریقہ ہے. وہ بھی آپ, وہ گھر آپ بنا بھی سکتے ہیں, وہ جنتی گھر آپ بنا بھی سکتے ہیں,